بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قوله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر تشریف فرما تھے تو آپ نے ایک مرا ہوا انسان دیکھا جو سمندر کے کنارے پر پڑا ہے. عالم یہ تھا کہ جب سمندر میں موج اٹھتی اور پانی اس تک پہنچتا تو دریائی جانور اس کا گوشت نوچتے اور جب پانی اتر جاتا تو درندے اور پرندے اس کے گوشت کو نوچتے تھے. تو گویا کہ اس کا گوشت 3 انواع کی چیزوں کے پیٹ میں جا رہا تھا، دریائی جانوروں کے، پرندوں کے اور درندوں کے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ایک کیفیت پیدا ہوئی، اللہ تعالی مردے کیسے زندہ فرمائے گا جبکہ ایک مردے کا گوشت 3 طرح کے جانداروں کے پیٹ میں جا رہا ہے. مگر یہ کیفیت شک کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ استکشاف ہے نا، استفسار برائے استکشاف تھا، برائے شک نہیں تھا. سمجھئے جیسے کوئی عجیب معاملہ الجھ جائے تو اب طبیعت تو یہ تو یقین ہے کہ سلجھے گا، مگر یہ طبیعت چاہتی ہے کہ دیکھتے ہیں یہ سلجھتا کیسے ہے. تو سلجھے گا اس میں شک نہیں ہے، سلجھنے کی کیفیت کیا ہوگی یہ شوق پیدا ہوا. سمجھ گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں دعا کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى. کیف برائے کیفیت آتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سوال مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کے بیان میں تھا کہ اصل مردوں کو زندہ کرنا اس کے بارے میں سوال نہیں ہے. کیف تحیی الموتى، کیف مردوں کو زندہ کیسے کرے، کیفیت کیا ہوگی، ہے کہ نہیں. اللہ تعالی علیم و خبیر ہے، وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ سوال کیفیت احیاء اموات کے تعلق سے ہے اور اس کی کیفیت جاننے کے لیے ہے، اصل میں شک نہیں ہے، وہ جانتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اپنا مقصد سوال کا اظہار کرانے کے لیے فرمایا اولم تؤمن، ہے نا، تاکہ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ ابراہیم کا سوال کسی عدم ایمان و اعتماد و ایذان کی وجہ سے تھا، یہ شک نہ رہے. تو خود اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا اولم تؤمن، تاکہ ابراہیم کا جو جواب ہے اس سے سوال کا جو مقصد ہے وہ ظاہر ہو جائے. قال بلا، یہ نہیں فرمایا کہ اؤمن نہیں یا اؤمن نہیں، بلا ہے نا، اس لیے کہ اؤمنو کہنے میں اس ایمان کی کیفیت کا اظہار نہیں تھا جو کیفیت کا اظہار بلا کہنے میں ہوتا. ارے نہیں سمجھے، بلا کیوں نہیں؟ جیسے سوال کیا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، کیا بھوک نہیں لگی ہے؟ تو ایک تو یہ کہ بھوک لگی ہے، یہ بھی جواب ہو رہے کہ بھلا کیوں نہیں. ارے کچھ طرز کلام نہیں سمجھتے ہو، ہے نا. یہ کہا جائے کہ جناب عقل تو یہ الگ ہے اور بلا کیوں نہیں کا مطلب نہیں، خوب کھایا، شکم سے رو کر کے کھایا، ہے نا. کیا آپ کو پیسے کی حاجت نہیں؟ تو یہ کہ حاجت اور ایک بلا کیوں نہیں.
کیوں کا مطلب کہ حاجت شدیدہ ہے. سمجھ گئے؟ کیا آپ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں مانتے؟ تو سننے کا جواب کیا ہوگا؟ کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہ مانتا ہوں کہ مطلب یہ تو میرے ایمان کے اولیات میں سے ہے کہ حضور نبی غیب جانتے. کیوں نہیں؟ سوال کیا اولم تؤمن، تو جواب یہ نہیں کہ مومن ہو، یہ نہیں ہے، بلا. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہے نا؟ اب کیوں نہیں کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ایمان ہے تو پھر سوال کیوں ہے؟ تو بطور ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ فرمائے گا تو یہ سوال کیوں ہے؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى، یہ سوال کیوں ہے؟ تو بلا سے ایک سوال پیدا ہوا. تو فرمایا ولیکن، تو آپ نے پڑھا کہ لیکن جو ہوتا ہے یہ استدراج کے لیے آتا ہے. جانتے ہو استدراج نہیں سمجھتے ہو؟ ہے تو علامہ شیخ عبد القاہر جرجانی کی شرح میں علامہ جامی نے فرمایا ای لدفع التوہم الناشی من الکلام السابق. یہ بیٹا یہ شرح نحت کی عبارت ہے. کیا؟ ای لدفع التوہم الناشی من الکلام السابق، کلام سابق سے پیدا ہونے والے نہیں، یہ تو بتانا ہے. کلام سابق سے پیدا ہونے والے المتوہم من الکلام السابق، جس شبے کا توہم پیدا ہونا نہیں ہے. پیدا ہوگا تو لاکنہ سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے تو کلام مستقل چاہیے. وہ جملہ مستانفہ آئے گا. پھر پڑھانا آپ نے کہ جملہ مستانفہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، تو وہاں تو جملہ مستانفہ لانا پڑے گا اگر سوال پیدا ہو گیا تو. اس لیے لدفع توہم الناشی، سوال الناشی نہیں ہے، التوہم الناشی من الکلام السابق، کلام سابق سے جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس وہم کو دفع کرنے کے لیے لیکن نہ آتا ہے. تو سوال پیدا نہیں ہوتا، وہم پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان ہے تو پھر یہ سوال کیسا؟ یہ وہم ہو سکتا ہے. تو فرمایا ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے سوال کیا کہ تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے. اب اس دل کو قرار آنا کیا ہے؟ تو ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، اور ایک ہوتا ہے علم الیقین. ارے نہیں سمجھے بیٹا کیا؟ اور ایک جیسے آپ جانتے ہیں کہ بغداد معلیٰ موجود ہے، علم یقینی ہے نا، تو شبہ ہے کیا؟ علم یقینی ہے. لیکن جب آپ نے بغداد پہنچ کر کے بغداد کی عمارتوں کو دیکھا اور روضہ غوث اعظم کو دیکھا تو اس وقت میں بھی بغداد کے یقین ہونے کا، موجود ہونے کا یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے. لیکن یہ یقین پہلے والے یقین سے بڑھ کر ہے. پہلے علم الیقین تھا، اب عین الیقین اور حق الیقین ہے. اللہ اکبر. ارے نہیں سمجھ رہے بیٹا؟ ایک ہوتا ہے بغیر دیکھے کوئی چیز کو مان لینا، اور ایک یہ کہ اس چیز کا مشاہدہ کرنا. دونوں میں علم ہوتا ہے، مگر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ پہلے علم یقین ہوتا ہے لیکن دیکھ لیا جائے تو ارے نہیں سمجھے بیٹا؟ تو اب یہ کہا کہ ایمان تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرائے گا، لیکن میں اپنے سر کی آنکھوں سے جب مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھوں گا تو میرا علم یقین عین الیقین حق الیقین میں بدل جائے گا. اور جو اقوا ہے نا، سمجھیے ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے کہ تاکہ میرے دل کو قرار ہو جائے اور میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے فرما رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے سمجھ رہے ہو بیٹا یا نہیں ہے؟ اچھا، تو یہ سوال برائے استکشاف ہوا. یہ سوال تعنت نہیں ہے. سوال تعنت ہوتا ہے تو سائل کو جواب نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اگر سوال مبنی بر حکمت ہو تو اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ارے نہیں سمجھے؟ ہے خالی الجھانے کے لیے سوال ہوتا کہ بات آگے نہ بڑھے. یہ تعنت ہے.
تاکہ مجیب کی کم علمی یا عدم لا علمی کا اظہار ہو جائے. یہ سوال تعنت ہے تاکہ لوگوں میں میرے علم کا اظہار ہو جائے کہ بتائیے اتنے بڑے مولانا سوال کر لیا ہے کہ نہیں. تو یہ سوال تعنت ہوتا ہے. یعنی یہ یقینی کہ ماننا نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ یہ بتائیں گے تبھی بڑھے گا. نہیں, وہ تو جو ہے وہی بڑھے گا, وہی رہے گا. اس سے کوئی مقصد الجھانا مقصد ہے. اب الجھانے کے مقصد کبھی اپنے علم کا اظہار ہوتا ہے, کبھی مجیب کی ذلت اور رسوائی مقصود ہوتا ہے, اور کبھی جناب مجمع کو لانا مقصود ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے سوال تعنت, ہے نا. سوال تعنت نہیں سمجھ رہے ہو. اور یہ ہوتا ہے متعنت. تو متعنت کے سوال کے جواب میں نہیں الجھنا چاہیے مولانا نعیم صاحب, اس لیے کہ وہ مسترشد نہیں ہے, وہ متعنت ہے. آپ نے تقریر کی, پرچے آنے شروع ہو گئے. ارے نہیں سن, پرچے آنے شروع ہو گئے. اب یہ نہیں کہ آپ تقریر چھوڑ کر پرچوں کو حل کرنا شروع کر دو. نہیں, آپ کو تقریر جو کرنا وہی کرو, جو کہنا جو کہنا وہی کہہ لو. کہنا سب جتنے پرچے اکٹھا کر لو, سب کے جواب ایک ساتھ دوں گا. سمجھے کہنا اور ایک پرچے جتنی پرچی جتنی بھی ہو سب لے آؤ. پرچے پرچی ہے نا, پرزے وغیرہ جتنے بھی سب لے آؤ, اکٹھا کراتے رہے. ان میں ہم نے کس میں کیا ہے, وہ بولے جو اس کو بولنا ہے, سمجھے. اب پورا بیان جب مکمل ہو گیا تو آپ کی اپنی مقصد بات پوری ہو گئی, ہے نا. اب یہ سوال کہہ رہے ہیں, یہ سوال کیسے, یہ سب بالکل اس سوال کا جواب فلاں کتاب میں, اس کا جواب فلاں کتاب میں, اس کا جواب فلاں کتاب میں, اس کا جواب فلاں کتاب میں, آگے پڑھ لینا. نہیں سمجھے. اور کوئی اگر بتانے کا سوال ہے تو بتا بھی دیا جائے فوراً, لیکن اپنے بیان کو روک کر کے ان پرچیوں میں الجھنا یہ ناکامی کی دلیل ہے. جو پرچے بھیج رہا ہے وہ تو آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ سے معلوم کر لیتا یا کسی بھی اور عالم سے معلوم کر دیتا. درمیانے تقریر پرچہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الجھانا چاہ رہا ہے. وہ لزیمت آپ اگر استرشاد مقصود ہوتا تو اس کے لیے کہ جلسے کا اہتمام پر اس کا سوال موقوف ہوتا, وہ تو کسی بھی عالم سے جا کر کے معلوم کر لیتا بالکل, اور آ کر کے بیٹھ گیا جلسے میں اور پھر پوچھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ سمجھنا نہیں ہے, اس کو الجھانا ہے. سوال مسائل متعنت ہے کہ ان کا بیان نہ ہو, اسی پرچے میں الجھ جائے, اور اس کا جواب یہ دے تو میں یہ کہوں گا, اور یہ جواب دے تو میں یہ کہوں گا. لوگ کہیں گے دیکھو سنیوں کو مولانا کو اس نے ہرا دیا, تقریر ہی نہیں کرنی تھی صاحب, اس نے تقریر ہی نہیں کرنے دی, جیسے بیٹھے تھے تو الجھا دیا. اس لیے سمجھ رہے بیٹا, ارے بات سمجھ میں آئی, اسی لیے کہہ لو ہے نا. یہ پرچے پرزیاں بعد میں دیکھی جائیں گی. سوال برائے تعلق سمجھ گئے. اب چونکہ سوال برائے استکشاف تھا تو اللہ اس کا سوال برائے استکشاف ہو تو مجیب کو جواب دیا جاتا ہے. تو قال فخذ اربعۃ من الطير, تو فرمایا کہ 4 پرندے دے, کبوتر, کوا, مرغ اور مور, 4 پرندے انہیں بلا لو, ہلا لو. ہلانے کے بعد ان کے گوشت کا قیمہ کر دو. قیمہ جانتے ہو نہیں, قیمہ وہاں والے بہت دن بتا رہے ہو, اللہ آپ کو حفاظت فرمائے, ہے نا. قیمہ کر دو, قیمہ بھی نہیں سمجھ رہے ہو, ارے باریک والا بالکل, ہے نا. قیمہ ہے, ہاں کوفت والا ہے نا, ماشاء اللہ, ہے نا. اسحاق سمجھے ماشاء اللہ, سمجھا رہا تھا کوفتے, سمجھا رہا تھا قیمہ, سمجھے کوفتے. ارے بھائی آپ تو قیمے سمجھے ہو. چلو اللہ باریک بالکل باریک, اور چاروں کا ملا کر, اور ملانے کے بعد ان کا جو ملا ہوا قیمہ ہے نا وہ مختلف پہاڑ پر رکھ دو, اس پر. تو آپ ذرا غور تو کیجیے, ایک تو یہ کہ گوشت چاروں کا مل گیا, الگ ہے یہ, اور پھر مل کر ایک جگہ نہیں رکھا گیا ہے, الگ الگ پہاڑ پر رکھا گیا ہے, اس پر بھی غور کیجیے,
نہیں ملایا بھی گیا ہے اور ملا ہوا ایک ہی جگہ پر نہیں رہا. ارے بھائی یہ نہیں کہ سارے ملا دیا ایک جگہ پر رکھ دیا، یہ نہیں، الگ الگ. جیسے اس مرنے والے انسان کا کچھ گوشت جناب دریائے جانوروں کے پیٹ میں تھا، کسی درندے کے تھا، کسی پرندے کے تھا، تو الگ الگ. ارے الگ الگ رکھا گیا. اور صرف اس جانور کے پیٹ میں اسی گوشت نہیں تھا، نہ جانے کس کس کا گوشت تھا. تو یہ گوشت ملائے بھی گئے تاکہ یہ نہ رہے کہ ایک ہی گوشت تھا، اور پھر مل کر ایک ہی جگہ پر نہیں رہے گئے، الگ الگ. دیکھ رہے ہو مشابہت، دیکھ رہے ہو نہیں؟ اس کے بعد کہا سمت اوہن، اپنی طرف بلا، اور سب کے سر جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھو، کبوتر کا بھی، کوے کا بھی، مرغ کا بھی اور مور کا. ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہے، سب کے چہرے منہ اپنے ہاتھ میں ہے، تو ابراہیم کے ہاتھ میں، اور گوشت سب کا ملا ہوا الگ الگ ہے. تو فرمایا سمت اوہن، اب آؤ بلاؤ. اور بلایا تو پھر کیا ہوا بیٹا؟ سارے گوشت الگ الگ ہوئے. اس پاڑ کا ہے اس پاڑ والے سے، کوے کا الگ، کبوتر کا الگ، مرغ کا الگ، مور کا الگ ہوئے. اور آنے ہونے کے بعد جسم تیار ہوا، اور وہ جسم تیار ہونے کے بعد میں اپنے چہرے اپنے منہ سے آ کر مل گیا، اور منہ سے آ کر ملنے کے بعد ایسا زندہ ہوا کہ جناب پھر وہ سامنے چلنے لگا. اللہ اکبر. ارے پوری کیفیت پر غور نہیں کیا آپ نے، ہے نا؟ پھر بولو چلنے لگا. قرآن کریم فرماتا ہے قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. قرآن کریم نے فرمایا. بات سمجھ گئے؟ اچھا یہ بات تو ظاہر ہو گئی آپ پر کہ یہ سوال برائے شک نہیں تھا. یہ تو سمجھ گئے ہوگا نا سوال. لیکن بیٹا سوال شک لاتا ہے. سوال کا لازمی نتیجہ شک ہوتا ہے. اکثر سوال کرنے والا جس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے لیکن یقین نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا سوال شک پر نہیں تھا، ایک لفظ کے ذریعے سمجھایا، ایک لفظ کے ذریعے سمجھایا. فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ، ہم ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں. کیا بیٹا؟ ہم ابراہیم سے زیادہ، کیا مطلب، کیا سمجھا آپ؟ کہ کیا ہمیں اللہ تعالی کی قدرت میں کوئی شک ہے؟ آپ نے رات دن ہمیں دیکھا، کیا ہمیں اللہ تعالی کی قدرت میں شک ہے؟ ہرگز نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہے نا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اور شک کے زیادہ حقدار ہم. طرز حکیمانہ نہیں سمجھتے ہو ظاہر الرحمان؟ کیا شک کے زیادہ حقدار ہم، اور ہمیں بولو شک نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو بدرجے اولا شک نہیں ہے. کیا ہمیں اللہ تعالی کے علم و قدرت میں کوئی شک نہیں، اور ہم دوسرا مقدمہ، اور ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں، اور ہمیں شک نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو بدرجہ اولا شک نہیں ہے. ان کا سوال استکشاف حکمت کے لیے تھا، شک کے طور پر نہیں تھا.
سمجھے بیٹا پہلا اب رہا یہ کہ حضور نے فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ حق کے زیادہ حقدار کیسے؟ تو بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ یہ کلام کسر نفسی اور تواضع اور انکساری پر معمول ہے. اللہ کیا تواضع اور انکساری کے طور پر آپ نے کہا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ہمیں شک نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو شک بدرجے اولا نہیں ہوگا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ سنو عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فسرهن اي قطعهن، ان کا قیمہ کر دو. کیا ان کا باب قوله ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. یا تکریمہ ہے. سنیے اس آیت کی تفسیر تو میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر بھی ایک انہوں نے روایت ذکر کی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان حاضرین مجلس سے معلوم کیا کہ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَبٍ، پوری آیت کریمہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ سوال سمجھے؟ یہ آیت کریمہ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو حاضرین مجلس سے کرنے کہا اللہ ورسولہ عالم. فغضب عمر، حضرت عمر غضبناک ہو. اب حاضرین نے کہا اللہ ورسولہ عالم، یہ جواب تو یہ تھا کہ اس کو اللہ اس کا رسول خوب جانے. اس سوال پر حضرت عمر ناراض کیسے ہو گئے؟ بیٹا ایسا ہے کہ ہر بات کہنے کا ایک محل ہے، محل ہے نا. معاذ الرحمان سوال ہوا اس آیت کا مطلب بتائیے، تو آپ نے جواب لکھا اللہ و رسول عالم. اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں کہ جس سے معلوم کیا جائے ای الناس عالم فیکل العلم الی اللہ، علم اللہ کے سپرد کر دے اللہ رسول عالم. پانچوں سوالوں کے جواب میں اللہ و رسول عالم. بالکل فرسٹ نمبر آئیں گے. بات تو صحیح، کیوں لسٹ میں دیکھیے نہیں کیوں اللہ اکبر ہے کہ نہیں ہے نا. ہاں تو کیا انہوں نے کہا تھا تو پھر یہ نمبر کیسے ختم؟ تو مقصد یہ تھا ارے بھائی جانتے ہو کیا بولی کو، کیا جانتے ہو بولی کو. تو رسول عمر نے سوال کیا اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو، کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو حاضرین کو کیا کہنا چاہیے تھا، کس بارے میں نازل ہوئی؟ یا اللہ نعلم اللہ و رسولہ عالم. تو ایسا جواب ہے کہ یہ جواب جاننے والا بھی کہہ سکتا ہے اور جس کو جواب معلوم نہیں وہ بھی کہہ سکتا ہے.
تو معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ تو معلوم ہی نہیں ہوا. اللہ کبیر تو عمر ناراض ہو گئے. سمجھ گئے ناراض کیوں ہوئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راس المفسرین ترجمان القرآن خبر امت نے کہا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی. تو آپ نے فرمایا قل یا ابن اخی، بھتیجے بتاؤ، بھتیجے بتاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے کی اولاد کو بھتیجا کہنا بطور محبت کے جائز ہے. جی اللہ کبیرہ. سمجھے حضرت عمر ہے نا، حضرت عباس کے بیٹے ہیں. میں بتا بھتیجے آپ بتاؤ. تو فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت نازل ہوئی اس انسان کے بارے میں جس نے اعمال صالحہ کیے اور اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا. اعمال صالحہ کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ اس کے پاس جمع ہو گیا، لیکن پھر شیطان نے اس کو اغوا کیا اور اعمال سیئہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اعمال سیئہ میں وہ غرق ہو گیا. یہ مثال اس شخص کی ہے. سمجھے کیسے؟ اس لیے کہ اس آیت میں یہ کہ اس کے لیے باغ ہے، ہر طرح کے پھل ہیں، ہے نا. تو گویا کہ ناز و نعم کی آخری مرحلے تک پہنچ گیا وہ. اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ شیطان نے اس کو اغوا کر لیا، ہے نا. ہر طرح کے پھل ہیں. اس کے بعد کیا بیٹا؟ آگ کا ببولا اٹھا، پھل کو جلا دیا، باغ کو جلا دیا، جو کچھ باغ میں پھل تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑھاپے کا عالم ہے، ابھی ہکا بکا پریشان رہ گیا. اس مثال سے اس سے سمجھایا گیا اس انسان کی حالت کو جس نے اعمال صالحہ کیے، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا. اس کے بعد میں شیطان نے اغوا کر دیا اور وہ اعمال سیئہ مستغرق ہو گیا. دونوں میں مطابقت سننا آ گئی یا نہیں؟ جی. فرماتے ہیں حضرت عبید بن عمیر، حضرت عمر نے ایک دن کہا صحابہ کرام سے فیما ترون حاصل آیا، یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی سمجھتے ہو؟ تو کہا کون سی آیت؟ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل قالوا اللہ عالم فغضب عمر لما ذرنا. سمجھ گئے؟ عمر غضبناک ہوئی اور کہا یہ کہو نعلم یا یہ کہو لا نعلم. یہ جو کہا اللہ رسول عالم، یہ تو عالم اور غیر عالم دونوں کہہ سکتے ہیں. حاصل سوال حاصل نہیں ہوا. فقال ابن عباس فی نفسی منها شیء یا امیر المومنین. قال عمر یا ابن اخی قل، کہو ولا تعقل نفسک، اپنے کو حقیر مت سمجھو کہ جناب میں چھوٹا ہوں، کم عمر ہوں، ان بڑوں بڑوں کے سامنے کیا بولوں. بولو. اس سے معلوم ہے کہ چھوٹے کو بھی بول دینا چاہیے اگر بات معلوم ہے تو، ہے کہ نہیں؟ اور چھوٹے کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے، اور ایک اپنی حیثیت میں لمٹ میں رہ کر بولنا چاہیے، لیکن زیادہ نہیں بولنا چاہیے. زیادہ بولنا بڑوں کے سامنے یہ بے عزتی ہے کہ نہیں؟ کچھ تو بیٹا زیادہ بولتے ہیں، مولانا مدرسہ وہ چاہتے ہیں بس لمحوں میں شہرت ہو جائے. یہ کون بچہ تھا بہت بول لیتا، یہ بڑی اچھی بات ہو گئی دیتا ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مولانا صاحب سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہاں. مجھے جانتے ہو آپ؟ مجھے جانتے ہو؟ مجھے فلاں صاحب بھی جانتے ہیں، فلاں بھی جانتے ہیں، فلاں بھی جانتے ہیں، فلاں بھی جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہاں وسیم صاحب اور فلاں، ہاں پڑھتے تو تھے میرے سامنے وہ، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں تو سمجھتے ہوئے وہ شاید کتنا بولنا چاہیے، ہے نا. تو فرمایا قال ابن عباس ضربت مثلا، یہ آیت کو بطور مثل بیان کیا گیا ہے. اس عمل کے ایک عمل، یہ عمل کی مثل کے طور پر بیان کی گئی ہے.
ورنہ کون سا عمل؟ قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل، لعمل نہیں، لرجل غنی يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق عمله، یہاں تک کہ ان معاصی نے اس کے سارے اعمال کو غرق کر دیا۔ لا يسألون الناس الحافا، قرآن کریم فرماتا ہے للفقراء الذين اعصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم۔ ما سبق میں اللہ تعالی نے صدقات کا حکم دیا، صدقات کرو، صدقات کرو، صدقات کرو۔ صدقات کن کو دیں؟ تو قرآن نے ایک فقیروں کی جماعت کا ذکر کیا، اور فقیروں کی مبارک جماعت کیسی جماعت؟ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن فرماتا ہے الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے علم کی طلب میں لگے رہتے ہیں، اصحاب الصفہ ہیں، کہیں جاتے نہیں۔ لا یستطیعون غربا فی الارض، وہ زمین میں جانے کی، سفر کرنے کی، تجارت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، بس صفہ سے مسجد، مسجد سے صفہ، صفہ سے مسجد، مسجد سے صفہ، اور یہ کاشان نبوی کے دروازے پر پہنچے تو ازواج مطہرات کے لیے پانی لا کر رکھ دیا، بس یہی ان کی زندگی ہے، بس اس کے علاوہ۔ اور بیٹا شان بے نیازی کیا ہے؟ شان بے نیازی کیا ہے؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء، ان کے حال سے نا واقف کار انہیں مالدار سمجھے گا۔ یحسبهم الجاہل، ان کے حال سے نا واقف کار ان کو مالدار سمجھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے چہرے پر آثار تمانیت نمایاں ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور جس چیز کی حاجت ہے وہ انہیں سب دستیاب ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ہے نا، سوال سے بچنے کی وجہ سے، بولو، ہے نا، سوال سے بچنے کی وجہ سے وہ انہیں ان کے حال سے ناواقف کار انہیں اغنیاء سمجھے گا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کی پہچانی سے پہچان لو گے، کہ پہچانی پر جو آثار سعادت نمودار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ جو لوگوں کے سامنے گر گڑاتی نہیں۔ دیکھو یہ فقراء کی صفت بیان ہو رہی ہے، کیا ہو گئی؟ کئی ہو گئی، الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون فی الارض، آگے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، اسی بات کا تو بیان ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ انہیں گڑ گڑانا پڑے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، تو سوال کی نفی نہیں ہوگی، گڑ گڑانا بھی نہیں سمجھ رہے ہو کیا؟ گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، اس کی نفی ہوگی، اصل سوال کی نہیں۔ مگر امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اس لیے کہ سوال کا نتیجہ گڑ گڑانا ہوتا ہی ہے، اصل سوال کی نفی ہے۔ اللہ کے ذوق سلیم نے کام نہیں کیا، کیا اصل سوال کی نفی ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، سوال اصل سوال کی نفی۔
ہے نا. تو فرمایا کہ ایسوں کو دو اور نیک نیتی کے ساتھ دو. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالی جانتا ہے. تو بیٹا ایسی جگہوں پر جو جزا ہے نا فإن اللہ علیم، تو یہ جزا نہیں ہے، یہ دلیل پر جزا ہے. وما اصل ہے وما تنفقوا من خیر یجازیکم اللہ، یہ جزا ہوتی ہے. مانا جو بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں جزا دے گا. کیا اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ فإن اللہ بھی علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو ایسے مقام پر جو جزا ہوتی ہے وہ جزا محذوف ہوتی ہے اور دلیل پر جزا ذکر ہوتی ہے. شاید رہ گیا وہاں سے نہیں سمجھے. فإن اللہ بھی علیم. سمجھ گئے بیٹا؟ حضرت یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. فرماتے ہیں تو ان کو دینا ہے صدقہ. مولانا وسیم صاحب ان کو دینا ہے صدقات، ایسے فقراء کو. تو حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے فقیر وہ نہیں ہے جو ایک دو کھجور لے کر چلا جائے، بلکہ فقیر وہ ہے جو سوال کرنے سے باز آئے. اور فرمایا چاہو تو آیت پڑھ لو. ارے چاہو تو فقیر وہ نہیں ہے جو ایک دو کھجور لے کر چلا جائے، فقیر وہ ہے جو سوال کرنے سے بچے. کس نے کہا؟ اور فرمایا چاہو تو آیت پڑھ لو. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. بیٹا سمجھ گئے؟ یعنی فقیر کے لیے سوال کرنا لازم نہیں ہے. فقیر کا عالم تو یہ ہے حالم مبی حالم مپرس، حالم دے میرا حال دیکھ لو، حال مت پوچھو. میں تو خود سراپا حال اور سراپا سوال بنا ہوا ہوں. حالم ببین حالم مپرس، فارسی تو یاد ہوگی کیا مانا ہے؟ میرا حال دیکھو پوچھو. ہاں میرا حال دیکھو پوچھو مت. حالم ببین حالم مپرس. اللہ کبیرہ. ارے نہیں سمجھے؟ ہاں یاد ہے بیٹا. اچھا اس میں ایک جملہ آیا ہے لا يسألون الناس الحافا. الحاف کا لفظ آیا ہے، الحاف. تو حضرت امام بخاری کی عادت کریمہ معلوم آپ کو کہ اگر کہیں اور بھی قرآن کریم کی دوسری آیت میں آ جاتا ہے نا تو اس کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں. تو سورہ محمد میں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا يسألكم اموالکم ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانکم. قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اے لوگو دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور کود ہے. کھیل لیے کود لیے، آخر میں جب کھیل ختم ہوا تو کیا حاصل ہوا؟ جیسے آئے تھے ویسے گئے. تو وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ کہیں سے بھی نہیں آ رہے، کھڑے تھے کھیل لیتے. کہیں سے نہیں کھیل کر رہا، کہیں سے نہیں کہا سر کہیں سے نہیں کہا کہیں سے تو آ رہے. ارے کھیل لیتے نہیں کھیل لیتے. مطلب کیا ہے؟ یہ کھیل کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے کھیل کچھ نہیں ہے ایسے زندگی کی دنیا کی زندگی بھی کچھ نہیں ہے. آگے مچ گئی، آگے میں کیا کیا، زندگی برباد کر دی. اب شعور آ رہا ہے بس ہے نا. کیا ہے بیٹا وہ شعر جو ہے کیا نا تمہارے بھی شاید یاد نہیں آ رہا ہوگا، جب میری یاد نہیں آ رہا تمہیں کیا آ رہا ہے.
لائے تھے زندگی 4 دن کی آغوشی. ہاں شاباش ہے واہ ماشاء اللہ. کیا کہا ماشاء اللہ مصرا بولا بتاؤ. عمر دراز لائے تھے, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن. شاباش تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں بس عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن. یہ ہے بیٹا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دو آرزو میں کٹ گئے. آپ کی کبھی 2 بات کی ہے. کیا بات ہے یہی ہے بیٹا. قرآن نے کس انداز میں فرمایا آگے تو آگے. ہاں 2 گز زمین نہ ملی کتنا نصیب ہے سفر کہ 2 گز زمین نہ ملی کوئے یاد. تو ہاں قرآن فرماتا بھائی تم ایمان لاؤ وتتقوا اور اللہ سے ڈرو تو یؤتکم اجورکم. یہ جزا ہے بیٹا. یؤتکم اجورکم اللہ تمہیں تمہارا اجر عطا فرمائے. یؤتکم یؤتیکم نہیں ہے اس لیے کہ جواب ہے نا, جواب کی بنا پر ریا گری ہے. یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرتا. اور فرمایا ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم. اور تمہیں تو مال کی ایسی محبت ہے ان یسألکموها بولو اگر وہ تم سے مالوں کا سوال کرے فیحفکم یہی بتانا ہے. اور وہ زیادہ طلب کرے دے ہی دو مال خرچ کر ہی دو فیحفکم. سوال کرے اور سوال میں زیادہ طلب کرے یعنی سوال میں زیادتی کرے جسے الحاق بولتے ہیں تب خلو تب بھی تم بخل کرو ہے نا. تب بھی یعنی سوال نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو فإن اللہ غنی عن العالمین. لیکن اگر سوال کرے اور سوال ہی نہیں سوال میں الحاف بھی کرے اور اصرار بھی کرے زیادہ طلب بھی کرے فیحفکم اسی پر ہے بیٹا. فیحفیکم ہے مگر چونکہ یہ بھی شرط پر معطوف ہے اس لیے یہ محذوف ہے تو اس کی جزا تب خلو تبھی تم ہے نا بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے میل کو باہر کر دے گا کیونکہ دلوں میں مال کی محبت کا میل ہے. تو اب بیٹا یہ ہے سورۃ محمد کی ہے تفسیر چل رہی ہے بیٹا سورہ بقرہ کی. مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ کہ یہ بتا رہا ہے کہ لا يسألون الناس إلحافا اور إن يسألكموها فيحفكم میں احفا بتانا یہ کہ الحاف اور احفا دونوں کا معنی ایک ہے یہ بتانا ہے. اللہ اکبر. ارے سمجھیے بات فرماتے ہیں الحف علیہ والحا علیہ واحفانی بالمسئلہ سب کا معنی ایک ہے. فیحفکم کا معنی یجہدکم اللہ تعالیٰ تم سے سوال میں اور زیادہ زور دے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی کریم نے فرمایا مسکین کامل وہ نہیں ہے جو 1-2 کھجور یا 1-2 لقمہ لے کر چلا جائے. مسکین تو وہ ہے الذی یتعفف. ملا اور چاہو تو یہ پڑھ لو ان لا یسألون الناس الحافا. فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں مسروق کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ربا سے متعلق ہے وہ نازل ہوئی ملا بیٹا اور حضور نے لوگوں پر ان آیتوں کو پڑھا پڑھا کیا بیٹا وہ جو آیتیں ربا ہے
احل اللہ البیع وحرم الربا، ہے نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ جو آیت کریمہ یہ پڑھی، ثم حرم التجارت فی الخمر، اس کے بعد حضور نے شراب کی تجارت کو حرام فرمایا آیتیں پڑھنے کے بعد۔ اب رہا یہ شائبہ کہ سورہ بقرہ میں آیت ربا کا نزول بعد میں ہوا ہے، اور شراب کی حرمت کا حکم تو وہ پہلے نازل ہو گیا تھا۔ ثم حرم، ثم چاہتا تعقیب کو، تو اس کے بیٹا کہی جواب یہ کہ شراب حرام تھی، تجارت شراب حرام نہیں تھی۔ اس آیت کے نزول کے بعد میں حضور نے تجارت شراب کی حرمت کو بیان فرمایا، اور یہ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں تک تجارت تو پہلے حرام تھی، لیکن جو حاضرین تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ تجارت شراب کے حرام ہے، ان سے یہ بیان فرمایا، اور یہ مزید اہتمام کے لیے، اس کی حرمت کو معطل کرنے کے لیے حضور نے شراب کی حرمت کی، شراب کی تجارت کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ باب قول یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو محق فرماتا ہے، محق کا معنی یذہب، ربا ختم کر دیتا ہے، یربی صدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، اس صدقات سے مال بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو حضور نکلے، فَطَلَعُنَّ عَلَيْنَا فِي الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ قرآن کریم نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا الربا، ہے نا، ان کنتم مومنین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ربا چھوڑ دو اگر مومن ہو، یہ فرمایا۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اب بھی ربا نہ چھوڑو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان لو اللہ اس کے رسول کی جنگ کو، جان لو گویا کہ تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر۔ فَأَذَنُوا کا معنی فَعَلَمُوا۔ عائشہ بیان فرماتی ہیں لما نزلت الآیات من آخر سورہ البقرہ قرأهن النبی فی المسجد وحرم التجارة فی الخمر۔ باب قوله تعالی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سنو مولانا وسیم صاحب، جب یہ ربا حرام ہو گیا نا تو پہلے عرب کا طریقہ یہ تھا، جیسے 6 مہینے میں 1 لاکھ روپے دے دیے تو 6 مہینے میں 10,000 روپے دینا ہے، 1,10,000 سنا تو گویا کہ 10,000 پر 1,000 ہو گئے نا، ارے 10,000 پر 1,000 ہو گئے نا۔ اب 6 مہینے کے بعد نہیں دیا گیا تو اب 6 مہینے کے بعد پھر 10، تو پھر 10 نہیں 11، یعنی سود بھی اصل رقم کے ساتھ جوڑ لیتے تھے۔ اب وہ کہ ہم نے تمہیں 1,10,000 دی، ہے نا، کتنے؟ اب 6 مہینے سے گزر جائیں گے تو اب نیا سود بڑھے گا، 10,000 نہیں بڑھے گا، 11 بڑھے گا۔ اب اگر نہیں دیے تب ہو گئے 1,21,000، اور 6 مہینے کے بعد جب دینا ہے سود تو 12,000 کچھ، اور پھر نہیں دیا تو گویا کہ اصل ہماری رقم 1,32,000 ہو گئی۔ ارے نہیں سمجھ بیٹا، اب 6 مہینے کے بعد پھر جو سود دینا پڑے گا وہ 13,000، اب رقم جو ہو گئی وہ اب 1,45,000 ہو گئی۔ ایسے جوڑتی تھی، اس کو قرآن نے فرمایا یا اسے بولتے ہیں سود در سود، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں دون دون سود مت کھاؤ۔ تو یہ نہیں ہے کہ دون دون نہ ہو تو کھا لو، یہ نہیں ہے، بلکہ اہل عرب کی جو عادت تھی اس عادت پر فرمایا کہ جو دون دون سود کھاتے ہو یہ مت کھاؤ۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جس پر تمہارا قرض ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دو، تو اسے سود مت لو۔ کیا یہ مہلت دینا ضروری ہے، اور مہلت، اور بہتر تو یہ کہ سود، بہتر تو یہ ہے کہ جو قرض ہے بالکل معاف کر دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وَإِن كَانَ أي المقروض، اگر مقروض ذو عسرہ تنگی والا ہو، فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تم اس کو مہلت دو آسانی کے زمانے تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم بالکل معاف کر دو اس کا سود، ہے نا، اس کا قرض، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
ان کنتم مؤمنین. بس ہوتی ہے بیٹا پوری بات سمجھ میں آئی. فرماتے ہیں جب بیٹا اس کے تحت وہی آیت کریمہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. بیٹا یہ آخری آیت ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے, یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا ہے نا. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ آیت کریمہ آخری یہی ہے جو حضور پر نازل ہوئی, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اگلے بیٹا ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوا یحاسبکم بہ اللہ. اے لوگوں جو تمہارے دل میں ظاہر ہو جو چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ تم ان سب سے حساب فرمائے گا. کیا دل میں آیا, دل میں چھپایا, دل سے ظاہر کیا, سب پر محاسبہ. تھوڑا دل میں گناہ کیا کیا آتا ہے, کیا کیا آتا ہے, آتا اور چلا جاتا ہے, اور یہ غیر اختیاری طور پر آتا ہے تو کیا اس پر بھی محاسبہ ہوگا. یحاسبکم بہ اللہ. تو قرآن کریم کی اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس آیت سے اس آیت نے یحاسبکم بہ اللہ جو ہے اس کو منسوخ فرما دیا. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے قد نسخت ان کنتم تبدوا ما فی انفسکم. یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ملا بیٹا, ارے ملا. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اصرا کے معنی کیا ہے تو وہ بیان کیا. فرماتے اعاذ یا اللہ ہم پر ایسی ذمہ داری نہ ڈال. غفرانک ربنا غفرانک کا معنی ہے نا مغفرتک فاغفر لنا. یا اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں, ہم کو معاف فرما دے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے کہا ان تبدوا ما فی انفسکم تخفوا یحاسبکم بہ اللہ نسختها الایۃ التی بعدها. اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے اس آیت نے جو آیت کے اس کے بعد ہے. بس سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہو گئی. ایسے سورہ آل عمران کا بیان شروع ہوا.